اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت لائبریری شاہدرہ کے تحت تمام 45ویں ماہانہ محفل مشور نعت آج فیس بک پر آپ تمام احباب ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری اس ماہانہ محفل کا سلسلہ اپریل 2020 سے فی الحال فیس بک پر ہی رواں ہے، اور انشاءاللہ العزیز جلد ہی ہم دوبارہ ہمارا ایک سلسلہ تھا جس میں ہم ایک نعت کو شاعر کو مدعو کیا کرتے ہیں، اور اس میں اسی شاعر کا کلام جو ہے وہ نعت خواں حضرات سے سنا جاتا ہے، تو وہ سلسلہ بھی انشاءاللہ جلدی بحال ہوگا۔ لیکن یہ جو فیس بک کا ایک رشتہ اس دوران جڑ گیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی طرح قائم و دائم رہے، یعنی کہ احباب بھی محفل میں شریک ہوں اور پھر محفل جو ہے اس طرح فیس بک پر بھی لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی رہے۔ آج کا یہ جو انٹرو لنک ہے یہ بھی فی الحال ریکارڈڈ ہے، اور اس کے بعد جو نعت خواں حضرات آئیں گے انشاءاللہ لائیو ہوں گے۔ تو آج کی یہ جو ہماری 45ویں ماہانہ محفل مشور نعت ہے، اس میں ہم جو ہمارا سلسلہ ہے اس دوران جب سے یہ سلسلہ سارا آن لائن محفل میں آیا ہے، تو ہمارا یہ جو نیا سلسلہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم کسی مرحوم نعت کو شاعر کو خراج عقیدت پیش کرنے کی ایک اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً ہمارے یہ بس میں نہیں کہ جنہوں نے اتنا کام کیا ہے نعت کے لیے، حضور کی ہمیشہ اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کی ہے، ان کے بارے میں ہم کچھ کہہ سکیں، ان کو خراج عقیدت پیش کر سکیں، یہ صرف ایک کوشش ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آج جس نعت کو شاعر کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ان کا اسم گرامی حافظ محمد حسین حافظ ہے، فیصل آباد سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے بارے میں حسب روایت حسب ثابت چند الفاظ میں یہاں پر پڑھوں گا جو ان کے حوالے سے خراج عقیدت کا میرا ایک انداز ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جو نعت خواں حضرات ہیں ہمارے پاس جہاں پر شریک ہوں گے وہ حافظ محمد حسین حافظ کی نعتوں سے آپ کے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائیں گے۔ ابھی جو ہم آج خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں جناب حافظ محمد حسین حافظ رحمۃ اللہ علیہ کو، اس حوالے سے چند ان کی حیات کے حوالے سے یا ان کی نعتوں کے حوالے سے چند نامکمل سے جملے جو میں نے تحریر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے وہ یہاں پر میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ آئیے جانتے ہیں حافظ محمد حسین حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر اس دنیا میں جہاں بھی اردو نعت پڑھنے سننے اور پسند کرنے والے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، انہوں نے زندگی میں کسی نہ کسی مقام پر یہ خوبصورت نعتیہ کلام ضرور سن رکھا ہوگا کہ جس میں نعت کا دلکش انداز اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سادگی بھری محبت عقیدت بھی جھلکتی ہے، اور درود و سلام کی ایمان افروز نکھر بھی۔ اس کلام کا مطلب ہے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ یہ سدا بہار کلام شہر نعت فیصل آباد کے نامور اور ممتاز نعتگار شاعر اہل سنت الحاج حافظ محمد حسین حافظ مرحوم کا لکھا ہوا ہے، جسے گزشتہ صدی کے اواخر میں معروف نعت خواں پروفیسر عبدالرؤف روفی نے اپنی آڈیو کیسٹ کے ذریعے ریلیز کیا، اور انہی دنوں پی ٹی وی پر بھی یہ کلام نشر ہوتا رہا، جو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں مقبول ہو گیا، اور پھر بے شمار ثنا خوانوں نے اس کلام کو پڑھ کر خوب داد و تحسین کی حاصل کی۔ آج ہم اگر اس کلام کا شمار عوامی سطح پر اردو کے چند مقبول ترین نعتیہ کلاموں میں کریں تو یہ ہرگز غلط نہیں ہوگا۔ اس کلام کے تخلیق کار حافظ محمد حسین حافظ 1933 میں ضلع جالندھر کے جالندھر کی تحصیل نکودر کے قصبہ مہت پور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم کا نام چودھری رحمت اللہ جبکہ پیشہ کاروبار تھا۔ حافظ محمد حسین حافظ کے والدین نے ابتدا میں انہیں قرآن کریم حفظ کروایا، جبکہ بعد ازاں ابتدائی تعلیم کا کچھ حصہ مکمل ہوتے ہی نہایت کم عمری میں ان کی شادی کر دی گئی۔ زندگی کا پہیہ روا رہا، اور 1947 میں تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان آ گئے۔
قیام پاکستان کے 1 سال بعد انہیں جامعہ رضویہ مظہر الاسلام جھنگ بازار میں داخل کروایا گیا، جہاں حضرت مولانا محمد سردار احمد قادری رضوی کی روحانی اور مشفقانہ صحبت کے اثرات جس نے ان کی زندگی میں مزید نکھار پیدا کیا۔ یہ ولی کامل کی نگاہ کرم کا فیض تھا کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ حافظ محمد حسین حافظ نے ایک نعت خواں سے نعت گو بننے کا پرکیف سفر طے کیا اور ان کی نعت کے تحقیقات کا سلسلہ چل چلا۔ بقول حافظ محمد حسین حافظ، وصف محبوب خدا کس سے رقم ہوتا ہے، وصف محبوب خدا کس سے رقم ہوتا ہے، نعت ہو جاتی ہے جب ان کا کرم ہوتا ہے۔ یہ نعت ہی کا پہچان ہے کہ انہوں نے طالبات کو فی سبیل اللہ قرآنی تعلیم فراہم کرنے کے لیے مدرسہ بھی قائم کیا اور نعت گوئی کے ساتھ ساتھ معلم قرآن کے منصب پر بھی فائز ہوئے۔ زندگی کے رواں سفر میں پہلی بیوی کی وفات اور پھر دوسری شادی کے مقامات بھی آئے، مگر اس تمام مد و نظر کے دوران بھی ان کا قلم نعت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موتی پر کھیلتا رہا۔ حافظ محمد حسین حافظ کے شاگردوں کی تعداد بھی خاصی معقول ہے، جن میں نامور اہل علم اور اہل قلم حضرات کی اسماء گرامی شامل ہیں۔ خصوصاً دور حاضر میں تنقید نعت کے حوالے سے ایک معتبر نام پروفیسر ڈاکٹر ابرار احمد انور بھی حافظ محمد حسین حافظ کی شاگرد ہیں۔ حافظ محمد حسین حافظ نے اپنی شاعری کے اوائل دنوں میں پنجابی غزل اور گیتوں کے علاوہ پنجابی کی روایتی اور ثقافتی اصناف مثلاً صحرا اور رخصتی وغیرہ پر بھی خوب تباہ آزمائی کی، مگر بعد میں طبیعت مکمل طور پر نعت کی جانب راغب ہو گئی اور پھر انہوں نے ہمیشہ نعت کی لکھی، نعت کی پڑھی، نعت کی سنی اور نعت کی ان کا حوالہ اور پہچان بنی۔ ان کے کریڈٹ پر جو میں نے ابھی یہاں پر کلام آپ کو بتایا صرف وہ کلام ہی نہیں بلکہ ان کی تخلیقات اور تصنیفات کی تعداد 19 یعنی کہ 50 سے بھی زیادہ کتابیں انہوں نے جو ہے وہ تخلیق کی، ان میں سے چند جو یہاں پر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان کی جو تخلیقات ہیں 50 سے زیادہ تصنیفات، اس میں ہم نعت، منقبت، غزل، مسلکی اور اصلاحی شاعری پر مبنی مجموعہ جات کے علاوہ چند ایک نثری کتب بھی شامل ہیں۔ ان کی نعتیہ شاعری کا بڑا حصہ پنجابی جماعت میں ہے، اس کے علاوہ چند اردو نعتیہ مجموعے بھی حافظ محمد حسین حافظ نے دبستان نعت میں پیش کیے ہیں۔ ان کی تصنیفات 50 کی دہائی سے یعنی 1950 کی دہائی سے لے کر اوائل 2000 تک طویل عرصے پر پھیلی ہوئی ہیں، جبکہ ان کی کئی کتابوں کے متعدد ایڈیشن بھی شائع ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں جو سب سے پہلے یہاں پر پڑھی ہے، مستان کا کعبہ، یہ پنجابی کتاب، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ اس کے کئی جو ہیں وہ ہزاروں بلکہ لاکھوں میں اس کی کاپیاں جو ہیں وہ شائع ہوئی ہیں اور بہت سارے ایڈیشن اس کے آئے ہیں۔ حافظ محمد حسین حافظ کی نعتوں میں عقیدت، چاہت، محبت، مودت اور عاجزی و انکساری کے کئی منفرد اور دلکش رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر مسرت کے تغیے گنگناتے دکھائی دیتے ہیں، وہیں اپنے اکثر اشعار میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار و رموز کو بھی اپنی عقیدت بھرے شعری آہنگ میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں ان کی نعتوں میں مدینہ شریف جانے کی آرزو نمایاں ہوتی ہے، وہیں وہ شاعری کی مدد سے دیار مقدس کے آداب سے بھی ہمیں آگاہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا ایک شعر دیکھیے کہ اے ادب دی جائے اس جا سے بچ بچ کے ڈر ڈر کے چل، اے ادب دی جائے اس جا سے بچ بچ کے ڈر کے چل، سونے دی گلی وچ اکھیاں دے بھی پیر بناؤنے پہنے۔ دیکھیے انہوں نے مدینہ شریف کے ادب کا انداز سے ہمیں بتایا کہ اس دیار کا اس سرزمین پاک کا کیا ادب ہے کہ سونے دی گلی وچ اکھیاں دے بھی پیر بناؤنے پہنے نے۔ اور ان کی لکھی ہوئی بہت سی پنجابی اور اردو نعتیں، منقبتیں اور قوالیاں عوام اقواس میں بےحد مقبول ہوئی۔ ان کے چند جو مشہور ترین کلام ہیں ان میں ایک تو میں نے پہلے بتایا کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور ان کا ایک اور کلام کہ دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے،
دیکھ کے جس کو جی نہیں کرتا، شہر مدینہ ایسا ہے، آنکھوں کو جو ٹھنڈک بخشے، گنبد خضرا ایسا ہے۔ اور اس کے علاوہ پنجابی قوم کا ایک بڑا معروف کلام، شہنشاہا حبیبہ مدینے دیا، خیر منگنا ہاں میں تیری سرکار چوں۔ اور ان کی ایک منقبت بھی آپ لوگوں نے یقیناً سن رکھی ہوگی کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ ان کلاموں کے علاوہ دیگر بھی بہت سے کلام ہیں جو ان کے مقبول ہوئے، اور یہاں میں ایک اور کلام کا بھی ذکر کیے دیتا ہوں، وہ یہ کہ استاد نصرت فتح علی خان کی آواز میں ریکارڈ شدہ مشہور قوالی کتنے عشق دا روگ نہ لا بیٹھے، یقیناً آپ میں سے بہت سے آواز نے سنی ہوگی، لیکن یہ بات شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ قوالی بھی حافظ محمد حسین حافظ کی لکھی ہوئی ہے، جس کا ذکر انہوں نے خود اپنے مضمون میں کیا، جو کہ ان کی زندگی کے حوالے سے مضمون اور شہر مدینہ ایسا ہے موجود ہے، جس سے استفادہ کرتے ہوئے میں نے یہ چند لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس تمام پر عوامی پہچان اور دنیا ادب میں حاصل ہونے والی مقبولیت کے باوجود نہ جانے کیوں حافظ محمد حسین حافظ کا نام اور کام نادیہ ادب پر کام کرنے والے معزز و محترم تذکرہ نگاروں کی نگاہوں سے اوجھل رہا ہے۔ اس کی وجوہات یقینی طور پر وہ احباب خود بہتر انداز میں بیان فرما سکتے ہیں۔ حافظ محمد حسین حافظ نے اپنی تمام زندگی نعت لکھتے اور بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے مقدس فریضے انجام دیتے گزاری، اور شاید اسی پر کہا ہے کہ حمد و ثنا اثاثہ حافظ ہے زندگی کا، حمد و ثنا اثاثہ حافظ ہے زندگی کا، دامن میں کچھ نہیں ہے حمد و ثنا کے بعد۔ زندگی کی 77 بہاریں دیکھنے کے بعد بالآخر 17 مئی 2010 کو نادیہ ادب کا یہ روشن و منور آفتاب غروب ہو گیا، مگر آفتاب رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کر کے جو نور بھری روشنی انہوں نے عمر بھر بکھیری ہے، اس کی نورانی چمک آج بھی ان کی لکھی نعتوں کے حروف سے جھلکتی ہے اور پڑھنے والے کو اپنے کیف آور حصار میں لے لیتی ہے۔ اللہ کے سے دعا ہے کہ وہ نعت کے صدقے حافظ محمد حسین حافظ کے درجات میں بے پناہ بلندیاں اور رفعت عطا فرمائے۔ آخر میں انہی کا ایک پنجابی اور 2 اردو اشعار یہاں پر میں پیش کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں، میں نعت لکھی ہے بس حافظ کوئی اور کمائی نہیں تھی، میں نعت لکھی ہے بس حافظ کوئی اور کمائی نہیں کی تھی، بس نعت مدینے والے دی میری زندگی دا آئینہ ہے، اور مر کر بھی میرا رشتہ سرکار سے نہ ٹوٹے۔ یہ رشتہ یقیناً قائم ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج انہیں اس دنیا سے گئے 10 برس سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن الحمدللہ آج بھی وہ اپنی نعتوں کے ذریعے ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان کی لکھی نعتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو وہ دراصل ان کی ہی حاضری کہیں اور سے ہو رہی ہوتی ہے، جس کا شاید کچھ لوگوں کو ادراک نہیں ہوتا، لیکن یہ دراصل حاضری وہیں سے ہے، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ ان کا جو کام نعت کے حوالے سے یہاں پر آج موجود ہے، اور ایسے لوگ یقیناً جو ہے وہ نعت کا جو کام کرتے ہیں وہ اس دنیا سے جا کر ہمارے دلوں میں ہی اور اس کے علاوہ ہمارے ارد گرد بھی اپنی حاضری کے ذریعے اپنی نعتوں کے ذریعے موجود رہتے ہیں۔ تو یہاں پر میں ایک شعر عرض کر رہا تھا کہ مر کر بھی میرا رشتہ سرکار سے نہ ٹوٹے، مر کر بھی میرا رشتہ سرکار سے نہ ٹوٹے، نسبت رہے ہمیشہ سرکار مصطفیٰ سے۔ اور آخر میں ان کا ایک شعر کہ جب اٹھایا جائے حافظ قبر سے روزے حساب، جب اٹھایا جائے حافظ قبر سے روزے حساب، ہو لبوں پر نغمائے صلی اللہ میرے خدا، ہو لبوں پر نغمائے صلی اللہ میرے خدا۔ تو یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے جو یہاں پر بیان کرنے کی صحیح کی ہے اپنی جانب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس کوشش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کہیں پر مجھ سے کوئی غلطی یہاں پر ہوئی ہو اس پر میں اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ اور آج کی یہ محفل انشاءاللہ العزیز، یہ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ یہ آج کا انٹرو لنک جو ہے ریکارڈنگ ہے جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اس کے بعد جیسے ہی نعت خواں کا سلسلہ شروع ہوگا نعت خواں حضرات کا، تو وہ لائیو آ کر فیس بک پر آج کی جو ہمارا خراج عقیدت ہے جناب حافظ محمد حسین حافظ صاحب کو ان کی خوبصورت نعتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایشور نعت کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ ہم اپنے
4 سال مکمل کرنے کے جانے پڑ رہے ہیں. 45ویں ماہانہ ہماری آج کی محفل ہے اور انشاءاللہ 3 محافل کے بعد ہماری یہ محفل کی شرکت 4 برس کا سفر انشاءاللہ طے کر دے گی. آپ سب سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے اور یہ بھی گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کسی نہ کسی انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کا جو مقدس سلسلہ ہے اس سے جڑے رہیں, ہماری یہ محفلوں کا سلسلہ اسی طرح آباد رہے اور اللہ تعالیٰ ہم پر, ہمارے ملک پر اور اس پوری دنیا پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے. یہاں پر انشاءاللہ میں آپ سے اجازت دے رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ ناظمہ کا سلسلہ شروع ہوگا. بہت شکریہ.